محتشم سامعین و حاضرین، آج تمام عالم اسلام کو جشن آزادی مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم اور توفیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت اور اولیاء اللہ کے فیضان سے اللہ نے ہمیں جو مقدس بابرکت سرزمین پاکستان کو فرمائی۔ آج اہلیان پاکستان اناسیواں یوم آزادی منا رہے ہیں۔ اسی ضمن میں پاکستان کیسے معرض وجود میں آیا، اس کے پیچھے قربانیاں کیا ہیں، اور پاکستان بننے کے بعد کی قربانیاں کیا ہیں، ان کے اوپر چند ایک باتیں آپ کے گوشت گزار کرنا چاہوں گا۔ محتشم سامعین، ایک طویل عرصہ تقریباً 250 سال سلطنت مغلیہ کا دور بر صغیر پر رہا۔ 1526 عیسوی میں پہلا مغلیہ بادشاہ ظہیر الدین بابر تھا، اور یہ سلطنت مغلیہ 1857 کی نام نہاد جنگ آزادی آخری فرمانروا آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر سلطنت مغلیہ کا اس پر جا کر دور مغلیہ اختتام پذیر ہوا، اور پھر تقریباً 90 سال انگریز کا سامراج رہا۔ برٹش ہندو بنیا مسلمانوں پر حکومت کرتے رہے۔ اس دوران دو قومی نظریہ جو پاکستان کی بنیاد کی وجہ بنا، وہ دو قومی نظریہ جس کو رب کے قرآن نے بھی بیان فرمایا ہے، مصطفیٰ کے فرمان نے بھی بیان کیا ہے، اور اولیاء اللہ بھی وقتاً فوقتاً بتاتے رہے۔ دو قومی نظریہ کیا ہے کہ الکفر ملت واحدہ، المسلم ملت واحدہ، مسلم الگ قوم ہے اور کافر الگ قوم ہے۔ وہ کافر چاہے بت پرست ہوں، آگ کی پوجا کرتے ہوں، وہ چاہے تثلیث کے کہہ لوں، یہود و نصارہ آج کا کفر ہے سارا، اور مسلمان ایک الگ ملت اور قوم ہے۔ اور یہ قرآن مجید واضح طور پر سورۃ الکافرون کی آخری آیت میں بیان کر رہا ہے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے اور ہمارا دین ہمارے لیے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی مدینہ طیبہ، آپ تشریف فرما ہوئے، جہاں تک میرے اور آپ کے آقا اب تک موجود ہیں، وہ مدینہ طیبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد پہلی اسلامی اسٹیٹ اور ریاست بنائی، اور اس کے بنانے کا آپ نے اعلان فرمایا، اور یہی بتا رہے تھے حضور کہ ہمیں کافروں کا کوئی ضابطہ اور قانون نہیں چاہیے، ہم تو اسلام کا قانون اور ضابطہ چاہتے ہیں۔ اور یہی دو قومی نظریہ تھا، اور خصوصاً بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلے جس شخصیت نے دو قومی نظریہ پیش کیا
وہ مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے ساتھ علامہ اقبال کی بڑی محبتیں تھیں، انہوں نے دو قومی نظریہ ہندوستان میں پہلے، ابھی تو کوئی وجود ہی نہیں ہے پاکستان کی تحریکوں کا، نہ ہی انگریز کا، اور پھر دو قومی نظریہ سیدی اعلیٰ حضرت الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے امت کے سامنے پیش کیا، اور جو پاک اسٹڈی میں یا مطالعہ پاکستان میں افراد کے نام لکھے گئے، یہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہو گئے کہ انہوں نے بھی دو قومی نظریہ کا جو ہے نا پرچار کیا۔ لیکن تب یہ لوگ بھی کہہ رہے تھے، بعد میں ان کو سمجھ آئی، یہ پہلے یہ ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے کہ قومی وطن سے بنتی ہیں، ہم سارے ایک ہی قوم ہیں، ہمارے آباء و اجداد ایک ہی تھے، یہ جن کو کتابوں میں نام لکھ کر کہا جاتا ہے جنہوں نے قومی نظریہ پیش کیا، یہ بعد میں آئے علماء، مشائخ اور بڑے بڑے جو اکابرین اولیاء اللہ تھے، انہوں نے دو قومی نظریہ پہلے ہی پیش فرما دیا تھا، اور دو قومی نظریہ کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آیا۔ اور یہ بات واضح رہے، ہمیشہ سے اپنوں کی غداریوں نے، اپنوں کی وہ رخون یا اپنوں کی جو چالاکیاں سمجھے، وہ سمجھے ہم چالاک ہیں، لیکن تاریخ تو کبھی معاف نہیں نہ کرتی۔ آپ یہ دیکھیے، بہادر شاہ ظفر جو آخری مسلمانوں کا بادشاہ تھا، اس سے انگریز نے حکومت جب لی تو تاریخ پڑھیں، وہ اپنے غدار ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ بہادر شاہ ظفر یہ مال پہ دم دمے توپ آج بھی موجود ہے کہ بہادر شاہ ظفر جب اس توپ کو چلانے لگے تو گولہ باہر تھوڑا سا نکلا اور گر گیا، وہ اپنے ٹارگٹ پر نہ گرا۔ ہوا کیا تھا، تو جس کو توپ سونپی گئی تھی، جس کا نام رجب علی تھا، اس نے انگریزوں سے ساز باز کر لی اور اس توپ کے اندر سرسوں ڈال دیا تھا۔ اور بہادر شاہ ظفر نے پھر تاریخی الفاظ کہے اور کہا کہ بہادر شاہ دم دمے میں دم نہیں، اب خیر مانگو جان کی، اور اسی سے ٹھنڈی ہوئی تیغ ہندوستان کی، یعنی کہ ہندوستان اب ہمارے، یعنی جو ہمارا سلطنت ہمارے ہاتھوں سے اب نکل گئی، غدار مل گئے۔ اور پھر واضح رہے، بہادر شاہ ظفر کو کیا انگریز نے معاف کر دیا؟ نہیں، گرفتار کیا۔ تاریخ کے اوراق اٹھا کے دیکھیں، جو گالیاں انگریز نے بہادر شاہ ظفر کو دی وہ ممبر رسول پر بیان کرنے کے قابل نہیں۔ بہادر شاہ ظفر کو صبح کے وقت ناشتے میں 1800 ابھی پاکستان کی بنیادیں، ابھی سلطنت صرف چھینی ہے اسلامی، ابھی انگریز کا سامراج ابھی شروع ہو رہا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کو صبح ناشتے میں اس کے بیٹے اور پوتوں کے سر کاٹ کر تھال میں بھیجے گئے۔ پاکستان اتنی قربانیوں کے بعد جا کے 90 سال بعد بنا۔ 1857 سے 1947 تک کتنے علماء اور مشائخ نے قربانیاں دی۔ ہمارے بڑے بزرگ کالے پانیوں میں، کالی کوٹھڑیوں میں، ان کے جسم ہڈیاں گل گئی، ان کے لاشیں اور جنازے جیلوں کی کوٹھڑیوں سے نکلے۔ حضرت علامہ فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی ہسٹری پڑھیں، آپ کی زندگی کو پڑھیں کہ آپ جوانی میں جیل میں گئے اور انگریزوں نے مٹی کے روڑوں کے ٹوکرے حضرت فضل خیر آبادی کس سے اٹھوائے، اور جوانی میں جیل میں گئے تو آپ کے کوٹھڑی میں کالا پانی چھوڑ دیا جاتا۔ آپ خود لکھتے ہیں کہ ہمارے جسم پہ زخم ہو جاتے، جو وہ دوائیاں دیتے مزید بیماریاں پڑ جاتی، کوئی ان کا کوئی علاج کرنے والا نہ تھا۔ ہڈیاں گل گئیں، چار پائی پہ نحیف البدن کمزور جسم کے ساتھ پڑے۔ ایک انگریز کو ترس آیا، اس نے کہا لگتا ہے بابا جوانی میں گیا، بوڑھا ہو گیا، اب تو مرنے کے قریب ہے،
اس کو کہتا ہوں میں تجھے آزاد کرواتا ہوں، لیکن ایک بات یہ کہ اصل میں فضل خیر آبادی یا دیگر جو علماء و مشائخ تھے انہوں نے فتویٰ صادر فرمایا تھا کہ انگریز کے خلاف مسلمانوں اٹھو، اسلام کے لیے جہاد کے لیے میدان عمل میں آؤ۔ اس وجہ سے علماء کو پکڑا گیا، تو وہ انگریز فضل خیر آبادی کے پاس آ کر کہنے لگا، وہ رکا لے کر وہ جو فتویٰ تھا، کہا فضل حق صرف ایک بار تجھے کہہ دے کہ یہ جو فتویٰ لکھا ہوا ہے یہ فضل حق کوئی اور ہے، میں نہیں ہوں، تجھے یہاں سے آزاد کروانا میرا کام ہے۔ خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر دیکھے اور آنکھ کہ حضرت فضل خیر آبادی نے جب یہ الفاظ کہے کہ یہ میرا ایمان میری جان کے بدلے میں خریدنا چاہتا ہے اور مجھے کہتا ہے اپنے فتوے سے دستبردار ہو جائے، میں تمہیں آزادی کا پروانہ لے کر دوں گا، واللہ خدا کی عزت کی قسم حضرت فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جو چل نہ سکتے تھے، اٹھ کر بیٹھ نہیں سکتے تھے، وہ ایک دم کھڑے ہو گئے، کہا تم میری جان کے بدلے میرا ایمان خریدنا چاہتا ہے؟ ارے یہ ایک جان کیا اگر ہو کروڑوں، ان کے دین پر میں سب کو وارا کروں میں۔ فرمایا کہ یہ ایک فضل حق ہے، اگر مجھے میرا اللہ ہر بال کے بدلے ایک جان عطا فرمائے، مصطفیٰ کا دین مانگتا چلا جائے، فضل حق قربان ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہمارے بزرگان دین، یہ ہمارے مشائخ، انہوں نے سودا نہیں کیا، کمپرومائزنگ نہیں کی، جس کی وجہ سے آج ہمیں یہ باحفاظت تحفظ اور یہ ایک ریاست ہمیں نصیب ہوئی۔ اور حضرت سید کفایت علی کافی رسول اللہ کے شہزادے سید ہیں، آل نبی اولاد علی، آپ نے بھی فتویٰ صادر فرمایا کافروں کے خلاف اٹھو مسلمانوں، آپ کو بھی گرفتار کیا گیا۔ فضل خیر آبادی کے کوٹھڑی میں کالا پانی، اور یہ ذرا سخت تھے، یہ حضور کی حدیث دن کو پڑھاتے، رات کو فوج تیار کرتے اور انگریز کے خلاف جہاد کے لیے میدان عمل میں اترتے۔ حضرت سید کفایت علی کافی آپ کے جسم کے اوپر کوئلوں والی استری گرم کر کے پھیری جاتی، اور پھر جو زخم بن جاتے اور آپ کے زخموں میں نمک اور مرچوں کو اوپر دھول دیا جاتا، چھڑک دیا جاتا تاکہ مزید تکلیف میں مبتلا رہے۔ اس دوران بڑی بڑی تکالیف دی گئیں، لیکن جسم پہ استری لگی ہے، زخموں میں نمک اور مرچیں بھری ہیں، پھر بھی کہا اس کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ مطلب کیا ہے کہ یہ بابا ڈٹا رہا، کمپرومائزنگ نہیں کی، پھر بھی اس کو پھانسی کی طرف لایا جائے۔ خدا کی عزت کی قسم جب سید کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالی علیہ جسم پر استری پھری ہوئی، زخموں سے چور چور جسم، مرچی اور نمک بھرا ہوا، جب آپ وہ تختہ دار کی طرف جا رہے تھے، آپ فرما رہے تھے ظالموں کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ فرمایا سب فنا ہو جائیں گے، یہ نہ سمجھنا ہمیں تختہ دار پر سولی پر لٹکا دیے جاؤ گے، تم تابت قیامت تک رہو گے۔ آپ فرماتے ہیں سب فنا ہو جائیں گے کافی، لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ گرامی قدر، یہ بزرگان دین نے بڑی بڑی قربانیاں دیں۔ یہ ابھی 1947 یا مسلم لیگ تحریک کا آغاز نہیں ہوا۔ احمد اللہ شاہ مدراسی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا گلا کاٹ کر دلی میں چاندنی چوک میں لٹکایا گیا اور لوگوں کو بتایا گیا یہ غدار ہے ملک کا۔ اور گرامی قدر حضرات، ہمارے بڑے بڑے علماء و مشائخ اور عوام کو توپوں کے منہوں کے سامنے باندھ کر بمبوں سے اڑا دیا گیا۔ کوئی دلی میں ایسا درخت نہ تھا جس کے نیچے کسی شیخ الحدیث کی عالم دین کی لاش کو لٹکایا نہ گیا ہو۔ یہ بڑی قربانیوں کے بعد ملک مار سے وجود میں آیا۔ یہ تو ابھی 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوا، جب قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہم الرحمہ اور یہ سارے جو بڑے بڑے مشائخ تھے، پیر سید جماعت علی شاہ صاحب، یہ بڑی بڑی شخصیات سامنے آئیں اور مسلم لیگ کا قیام مارز وجود میں آیا۔ اور پھر 1930 میں بنارس کے اندر ایک سنی کانفرنس کی گئی، جہاں پہ علامہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک مرتبہ آئے، روٹ کے پھر انگلینڈ چلے گئے، پھر ان کو علامہ اقبال منا کے لائے۔ یہ بات 1930 میں جب سنی کانفرنس کی گئی بنارس کے اندر، وہاں پہ ہمارے مشائخ علماء نے، بڑے بڑے ائمہ نے اعلان کیا
کہا کہ اگر پاکستان بنانے کے معاملے میں محمد علی جناح پیچھے ہٹ بھی جاتے ہیں، اب ہم پاکستان بنا کے ہی دم لیں گے، اب پاکستان ہم بنائیں گے۔ 1940 میں پھر قرارداد لاہور، قرارداد پاکستان کے نام سے جو مشروع ہوئی، وہ پیش ہوئی، اور پھر 14 اگست 1947 میں اللہ رب العزت نے 27ویں رمضان المبارک جمعے کی شب، یہ جو شب گزری ہے سمجھو صرف 27ویں ہوتی تو آج جمعہ بھی ہے، یہ کتنی مبارک بابرکت رات اور دن اللہ نے نصیب فرمایا۔ یہ بات ذہن میں رکھے، پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ بڑے بڑے آئے، انہوں نے کہا جی وقتی طور پہ ان کو دے دیں، ان کو بانٹ کے دے دیں ایک حصہ، ہم دوسرے دن اگلے دن ہمیں ان کو لتاڑ دیں گے، ختم کر دیں گے۔ خدا کی عزت کی قسم، پاکستان 1948 میں بھی مٹانے کی کوشش کی، 1965 اور 71 میں بھی مٹانے کی کوشش کی، بار بار آزمایا جاتا ہے، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ اس وقت جب پاکستان بن رہا تھا ہر بچے کی زبان پہ یہ تھا، ارے لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ تو بچے بچے کی زبان پہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ آپ زور کیوں نہیں لگے؟ بولے پتا چلے آپ کے اندر ایمان کا ایک نور ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ بچے بچے کی زبان پہ نعرہ تھا۔ اس دوران تحریک کے دوران ایک نوجوان بچہ علامہ شاہ تراب الحق قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ لکھتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ 12-14 سال کا راستے میں جا رہا تھا، گر گیا تحریک کے دوران ہی گرا تو اس کے گھٹنے پہ چوٹ آ گئی، خون نکل پڑا، وہ رونے لگا۔ ایک ہندو آگے بڑھا، کہا تم پاکستان بناؤ گے؟ ابھی تھوڑا سا خون نکلا، رونے لگے۔ بچے نے اپنے روتے ہوئی آواز کو روکتے ہوئے بول کر کہا، ارے ظالم میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میرے گھٹنے سے خون نکلا، مجھے درد ہوئی، چوٹ لگی، ارے میں رو اس لیے رہا ہوں، یہ خون تو میں نے پاکستان کے لیے بچا کے رکھا تھا۔ اس طرح کے جب جذبے ہوں، اس طرح کا جب شوق ہو، اس طرح کی جب قربانیاں ہو، پھر اللہ اس طرح کی محفوظ زمین سرزمین پاکستان عطا فرماتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، پاکستان بننے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ظلم ختم ہو گیا؟ اٹھا کے دیکھیں ہم نے پاکستان کیسے بنایا۔ بزرگان دین نے بکس لکھی۔ پاکستان بننے کے بعد مسلمان، یہ واضح میں رکھے، کلمہ کے بنیاد پر مدینہ طیبہ کے بعد سب سے پہلی ریاست دنیا میں پاکستان ہے جو کلمے کی بنیاد پہ بنائی گئی۔ اور قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان بنایا تو کیا ظلم ختم ہو گیا؟ سب سے بڑی ہجرت مدینہ کے بعد پاکستان اور ہندوستان کی ہجرت ہے۔ 20 لاکھ افراد کو شہید کیا گیا۔ آج ہمارے حکمران کہہ دیں کہ یہ محض ایک لکیر ہے بارڈر، یہ دو قومی نظریہ ہے، لکیر نہیں ہے۔ قربانی 70,000 ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کا سواگ لوٹا گیا، 18 لاکھ افراد بے گھر ہوئے۔ یہ ایسے قربانیوں پہ کوئی بھی ایسی نہر، ندی، نالا، کنواں یا دریا نہیں تھا جس کے اندر مسلمانوں کی لاشیں نہ ہوں۔ وہ ہم نے پاکستان کیسے محرر لکھتا ہے، میں نے دیکھا ایک جگہ پہ کچھ سکھ رقص کر رہے تھے، میں آگے بڑھا کیا دیکھا کہ مسلمان خواتین کے پستان کٹے ہوئے کا ڈھیر پڑا ہے اور یہ اوپر رقص کیے جا رہے ہیں۔ یہ پاکستان قربانیوں کے بعد بنا۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو باجے لگا کے دے دیے، یہی چلاؤ، یہ اسلام اس چیز کا درس ہرگز نہیں دیتا۔ گرامی کہتے ہیں یہ قربانیاں علامہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہندوستان سے 14 اگست کے بعد پہلی ٹرین پاکستان کی طرف آئی، وہ ساری مسلمانوں کے سروں سے جو گردنوں سے جدا کی وہ بری ہوئی تھی۔ یہ پاکستان قربانیوں کے بعد مارتے وجود میں آیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ نعمت ہے پاکستان، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، نعمت پہ شکریہ ادا کرو گے ہم تمہیں اور عطا کریں گے۔ اور وہ عطا کیا کریں گے؟ یعنی نعمت پاکستان، اس پر ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اللہ ہمیں کشمیر بھی عطا فرما دیتا، ہمیں اور عزتیں معیشت میں تقویت مل جاتی۔ اور ہم نے رب فرماتا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم میری ناشکری کرو گے اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر مشرقی پاکستان بنگال بھی ہم چھین لیں گے۔ یہ ناشکری کی ہم نے، بڑے بڑے آئے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، بڑے بڑے آئے پاکستان کے حکمران، ہر ایک نے رج کے لوٹا، لیکن پاکستان آج بھی قائم و دائم ہے اپنی عزت و شان کے ساتھ۔ امریکہ جیسا بھی پاکستان کو ثالث بنانے پہ تیار ہے، یہ عزت نہیں تو اور کیا ہے۔
یہ اسلام کی عزت ہے، مطلب پاکستان مٹنے نہیں آیا، قیامت تک راج کرنے آیا ہے۔ گرامی قدر حضرات، یہ پاکستان قربانیوں کے بعد بنا۔ اللہ رب العزت یہ بچوں کو آپ تربیت دیں۔ یہ دکانوں پہ باجے خرید کے لائے جاتے ہیں، کیا دکان والے مسلمان نہیں ہیں؟ یہ نہ باجے دکانوں پہ آئیں نہ بچے خریدیں، یہ بناتا کون ہے، لاتا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، حضرت انس بن مالک کے حدیث کے راوی ہیں، صوتانی ملعونان فی الدنیا والآخرہ، دو آوازیں دنیا اور آخرت میں ان پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ نمبر ایک آواز مزمارن عند نعمت، جب کوئی نعمت ملے تو باجے گانے موسیقی کے پروگرامز ہوں۔ آج بتائیں 14 اگست کی تقریبات میں کیا کچھ ہو رہا ہے؟ بڑے سے بڑا گلوکار بلایا جا رہا ہے، جی تقریب پر۔ یہ آزادی اس لیے ملی ہے، یہ اس لیے آزادی ملی، ہمیں تو چاہیے ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر کرتے، نفل ادا کرتے، رب کا قرآن پڑھتے۔ مالک تو نے یہ اتنی بڑی ہمیں آزادی عطا فرمائی۔ آزادی کی نعمت کشمیریوں سے پوچھیں، آزادی کی نعمت فلسطینی بھائیوں سے پوچھیں، آزادی کی نعمت ہمیں شام، عراق، برما، چیچنیا ان افراد سے پوچھیں۔ آج تمہیں مسجد میں بیٹھے ہوئے کوئی فکر نہیں، تو یہ پاکستان اللہ نے جو احسان کیا ہے، اس کی ایک اللہ کی ایک نعمت ہے جس کا ہم شکریہ ادا کرنے کو تیار نہیں۔ یہ نیوزی لینڈ کی مسجد میں جب نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ کافر نمازیوں پہ کتے چھوڑ دیتے ہیں، ادھر بتائیں کوئی چھوڑے گا؟ پھر اس کو دیکھ لیا جائے گا۔ مطلب کیا؟ ہمیں آزاد ریاست ملی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی، آپ نے یہی فرمایا تھا کہ ہم پاکستان اس لیے بنا رہے ہیں کہ اللہ کی آزادانہ عبادت کریں، آزادانہ بندگی کریں۔ اور جب پاکستان بنا تو اینکرز سامنے آئے اور کہا، قائد اعظم اب کس کا قانون چلے گا، کس کا سکہ چلے گا، برطانیہ کا یا امریکہ کا؟ جی وائٹ ہاؤس کا چلے گا یا بڑے بڑے جو برج ہیں ان کا چلے گا؟ آپ نے فرمایا تم ان کی بات کرتے ہو، آج کے قوانین کی بات کرتے ہو، ہمارا قانون تو 1400 سال پہلے مدینے والے مصطفیٰ بنا کے تشریف لے گئے ہیں۔ ہمارا قانون تو مدینے میں موجود ہے اور قرآن و سنت ہے وہ۔ ہم تو قرآن و سنت کو دوام دیں گے اور اسی کا سکہ راج کریں گے۔ گرامی قدر حضرات، پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت عظیم اور بڑی نعمت ہے۔ اس کا شکریہ ادا کریں۔ جہاں پہ آپ نے جمعہ کی نماز پڑھنی ہے، مزید 2 نفل پڑھے بطور شکرانہ کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں یہ محفوظ ملک عطا فرمایا۔ تو ایک نعرہ پھر زوردار لگائیں، بارڈر سے کراس کرتے ہوئے، ذرا ہمارے ظہیر الدین بابر، بہادر شاہ ظفر، ان کی قبریں خوش ہوں، وہ شہاب الدین غوری، محمود غزنوی، جنہوں نے کوششیں کی، سید کفایت۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ۔